او میرے بھائیو، جس قوم میں جھوٹ پھیلتا ہے وہ ذلیل ہو جاتی، جس قوم میں فراڈ دھوکے بازی پھیلتی وہ ذلیل ہو جاتی۔ دوسری بات جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرتا، وہ سچا ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ میرے نبی کی ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا میرا امتی بشر ہے، انسان ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر ویلے ہو سکتا ہے، لیکن جے میرے نال تھوڑا جا بھی انہوں کوئی تعلق ہے، تھوڑا جا تو دو نہ کرسیں، چاہے ہوئے مدینے دیاں راتاں تے چاہے ہوئے 1439 ہجری دیاں راتاں، 1400 سال دی وتھی آ جاوے یا نبی دا دیدار ہو رہا ہوئے، میرا امت یہ دو کام نہیں کرے گا، ہر عیب کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کدی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کدی نہیں دے گا۔ تو میرے نبی فرما رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ دیانتدار ہوتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ پاکستانی تو فیل ہو گئے سارے ہی، میرا دیش تو دھوکے بازی کا بادشاہ ہے، میرا دیش تو جھوٹ کا کالا آسمان ہے۔ اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، 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 ہمسائے نال چنگا ورتیندا ہے، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے۔ یہ ہیں عشق رسول کی نشانیاں، انہیں کہتے ہیں عاشق رسول، یہ ہیں میرے نبی کی گواہی کے ساتھ عشق رسول والے، ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی ایک پیار کرتا ہے، اور ان کے پیار کو مانتا ہے کہ ہاں واقعی تو مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی امانت ہے، یہ زندگی امانت ہے، اس کو خوبصورت بناؤ غلامی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کی عزت کرو اللہ کے واسطے، ماں باپ کا برا نہ چاہو، ماں باپ کو ذلیل نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، وہ زیادتی بھی کریں تو سہ جاؤ۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ اتنی سختی نہ کرو کہ وہ تمہارے مقابلے پہ آ جائیں، اولاد کو اتنا بے عزت نہ کرو کہ وہ تمہارے باغی ہو جائیں، اولاد پہ اتنا دباؤ نہ ڈالو کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگیں۔ کچھ اولادوں کی نافرمانی، کچھ ماں باپ کی شدت، یہ مل کر یہ ہمارے گھروں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ اولادیں نافرمان ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ سختی کرتے ہیں، قصور ہے ان کا، ماں باپ محبت دیں، اولاد خدمت دے، ادب دے، آداب دے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نماز چھوڑ کے کہتا جی اماں جی، نفل نہیں، تہجد نہیں، عشاء فرض نماز، کہ میں کہتا جی اماں جی لبیک یا اماں۔ اپنے ماں باپ زندہ ہیں، جنت بنا لو، مر گئے ہیں صرف محرم نہ جایا کرو، سارا سال جایا کرو۔ میرے باپ کو مرے ہوئے 30 سال ہو گئے، جب میں گھر تھوڑا آتا ہوں، لیکن جب میں گھر آتا ہوں میں اپنے باپ کی قبر پہ جاتا ہوں۔ 30 سال میں ناغہ نہیں ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے ناغہ ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں جب آتا ہوں میرے لیے سارا سال محرم ہے، میرے لیے سارا سال 10 محرم ہے، کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میں اپنے باپ اور ماں کی قبر پہ جاتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے، زندہ ہیں دعا لے لو، اور مر گئے ہیں تو اللہ کے واسطے ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے لیے پڑھو اور ان کے لیے قبرستان جاؤ، ان کے لیے دعائیں کرو تو ان کی روحانیت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، وہ وہاں بیٹھ کے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، یہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی اور وہاں بھی ان کی دعا قبول ہوگی۔ شادی شدہ ہو، بیویوں پہ ظلم نہ کرو، بیویوں کی پٹائی نہ کرو، بیویوں کو گالیاں نہ دو، سسرال سے اچھا سلوک کرو۔ ہمارے ہاں سسرال سے برا سلوک کرنا مردانگی سمجھا جاتا ہے، بڑا مرد صاحب رہنا اگل آئے ہوئے جو تمہیں بیٹی ہاتھ میں پکڑا دے، پھر ایسی بے غیرتی کہ انہیں کو بے عزت کرنا۔
بیٹی سے بڑھ کر کوئی جائیداد ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا دے کے واپس لے لیا۔ آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلے گی بیٹے سے اور میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ حسن حسین میرے جنت کے پھول ہیں، میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو گئے۔ حسن حسین کے لیے میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کرو۔ کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز فرض نماز، سجدہ لمبا ہو گیا، صحابہ پریشان ہو گئے، حضور فوت ہو گئے، کافی لمبا ہو گیا۔ تو پہلی صف والوں نے سر اٹھا کے دیکھا، بھئی کیا چکر ہے، کیا دیکھا؟ تو دونوں بھائی حسن حسین نبی کی کمر پہ سوار تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے، سجدہ لمبا کیا ہوا ہے۔ سوار بھی قربان جاواں تھے، سواری تے بھی قربان جاواں۔ ایک صحابی قریب تھے، دونوں نے آگے ہاتھ کیا دونوں بچوں کو اتارنے کے لیے، تو میرے نبی سجدے میں تھے، انہوں نے یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بچوں کی طرف جا رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں ہی اپنے ہاتھ کو یوں کیا، سجدے کچھ نہیں آکھنا، وہ پیچھے ہو گئے۔ جب تک دونوں شہزادے بیٹھے رہے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جب وہ دونوں اتر گئے پھر آپ سجدے سے اٹھے، نماز پوری کرتے ہی سلام پھیرتے ہی دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تودوہما، میرے ماں باپ ان پر قربانی نے کچھ نہ کہا کرو۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، خطبہ سننے والے کے لیے بھی دینے والے کے لیے بھی۔ میرے نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں بھائی کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے مسجد کے، تو اب آسان بات کیا فرماتے، بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لانا۔ پیچھے جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے آپ کسی کو فرماتے بھائی میرے بچوں کو اٹھا کے لانا، کسی کو کہہ دیتے، پیچھے مجمع بھرے ہوئے آئی۔ ایک دم آپ ممبر سے اترے، اتنی تیزی سے اترے کہ صحابہ گھبرا گئے، کیوں ہے کیوں کیوں؟ کچھ نہیں بولے، یوں نکلے گولی کی طرح اور مجمع کو چیرا۔ صحابہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے، تو اب تیزی سے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا۔ اب حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، بڑے اور چھوٹے کا فرق دائیں بائیں سے کرتے تھے۔ حسن سر سے سینے تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک علی کی تصویر تھے۔ حسین سر سے سینے تک علی کی تصویر تھے، سینے سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر تھے۔ تو آپ نے دونوں کو اٹھا کر لا کر ممبر پہ بٹھایا اور پھر خطبہ دوبارہ شروع فرمایا۔ یہ تھا پیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ۔ اپنے گھر کی زندگی میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، اپنے بچوں سے محبت کرو، ان کو ٹائم دو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے تو اٹھ کے صلح کر دینا، معاف کر دینا۔ اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے اور معافی سے بڑا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجمع ہے۔ ایک میں درخواست کرتا ہوں، رمضان سے گناہ معاف ہوتے ہیں، عید کی نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سر پہ باقی رہتے ہیں۔ اگر ہم سارے مل کے توبہ کر لیں